بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلائی نیوز کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور ہماری ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ دنیا کی معلومات سے آپ باخبر رہ سکیں۔ آئے بڑھتے ہیں خبروں کی جانب۔ سابق وفاقی وزیر شیخ رشید نے کہا کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کے پاس اطلاعات ہیں کہ انہیں قتل کر دیا جائے گا۔ فلائی نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے عوامی مسلم لیگ کے سربراہ نے کہا کہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کے وقت سے زیادہ خطرناک حالات دیکھ رہا ہوں اور ملک کی سلامتی کے لیے انتخابات کرانا ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہر ادارہ اپنا کام کرے، وقت پر الیکشن کرائے جائے اور خانہ جنگی جوڑو کراٹے چاہتے ہیں تو انتخابات نہ کرائیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ عمران خان کو آج گرفتار کریں گے تو کل ضمانت ہو جائے گی اور جیل جانے سے کچھ نہیں ہوتا۔ میں بھی 16 دن گزار کر آیا لیکن اس کے پاس اطلاعات ہیں کہ انہیں قتل کر دیا جائے گا۔ شیخ رشید کا کہنا تھا کہ عمران خان کے نزدیک 15 جون تک معاملات اہم ہیں تو شاخانہ کے بعد فارن فنڈنگ کیس بھی زمین بوس ہو جائے گا۔ اسلام آباد صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کا کہنا ہے کہ عوام کی معاشی بدحالی پر توجہ کے بجائے حکومت کی ناقص ترجیحات ہیں۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے سوشل میڈیا پر زمان پارک میں عمران خان کی گرفتاری کے لیے جاری پولیس آپریشن پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ آج کے واقعات سے شدید دکھ ہوا ہے، یہ غیر صحت مندانہ انتقامی سیاست ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ عوام کی معاشی بدحالی پر توجہ دینے کے بجائے یہ حکومت کی ناقص ترجیحات ہیں۔ کیا ہم سیاسی منظرنامے کو تباہ کر رہے ہیں؟ صدر عارف علوی کا کہنا تھا کہ باقی تمام سیاستدانوں کی طرح عمران خان کی حفاظت اور وقار کے بارے میں فکر مند ہوں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے چیئرمین سینٹ صادق سنجیانی نے ملاقات کی۔ تفصیلات کے مطابق ملاقات کے دوران ملک میں مؤثر قانون سازی اور ملک کی ترقی و خوشحالی کے لیے اس کی کلیدی اہمیت پر گفتگو ہوئی۔ ملاقات میں ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے دیگر امور پر تبادلہ خیال بھی ہوا۔ ملاقات میں وفاقی وزیر خزانہ و مواصلات اسحاق ڈار اور وفاقی وزیر قانون و انصاف اعظم نذیر تاج بھی موجود تھے۔ لاہور پنجاب اسمبلی کے انتخابات کے لیے مسلم لیگ نون کے نائب صدر حمزہ شہباز نے 3 حلقوں سے کاغذات نامزدگی جمع کرا دی۔ پنجاب اسمبلی کے انتخابات کے لیے 30 اپریل کو میدان سجے گا، جس کے لیے مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کی جانب سے کاغذات نامزدگی جمع کرائے جانے کا سلسلہ جاری ہے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما حمزہ شہباز نے بھی پنجاب اسمبلی کے انتخابات کے لیے 3 حلقوں سے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرائے ہیں۔ حمزہ شہباز نے پی پی 146، پی پی 147 اور پی پی 163 سے کاغذات نامزدگی جمع کرائے ہیں۔ ذرائع کے مطابق مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز بھی پنجاب اسمبلی کے انتخابات کے لیے لاہور سے الیکشن لڑیں گی۔ کراچی میں 2 ماہ قبل ہونے والے بلدیاتی انتخابات کے نتائج آنے کا سلسلہ تاحال برقرار ہے اور الیکشن کمیشن نے UC4 لیاقت آباد سے پاکستان تحریک انصاف کی درخواست خارج کرتے ہوئے جماعت اسلامی کے امیدوار کی فتح کو برقرار رکھا۔ لیاقت آباد کے سینا ٹاؤن کی UC4 میں جماعت اسلامی کی کامیابی کے خلاف پاکستان تحریک انصاف نے درخواست دائر کی تھی، تاہم الیکشن کمیشن نے لیاقت آباد کے سینا ٹاؤن کی UC4 کا نتیجہ جاری کرنے کا حکم دیتے ہوئے جماعت اسلامی کی کامیابی کے خلاف PTI کی درخواست خارج کر دی۔ الیکشن کمیشن نے نتائج جاری کرنے پر دیا گیا حکم امتیاز واپس لے لیا اور اپنے فیصلے میں کہا کہ درخواست گزار چاہیں تو الیکشن ٹریبل سے رجوع کر سکتے ہیں۔ الیکشن کمیشن کے فیصلے میں کہا گیا کہ ریٹرننگ آفس کے مطابق جماعت اسلامی نے 1818 جبکہ PTI نے 1260 ووٹ حاصل کیے۔ RO کے مطابق PTI نے ٹیمپر فارم 11 الیکشن کمیشن کو پیش کیے۔
ملک میں امریکی ڈالر کی قدر میں اضافے کا سلسلہ آج بھی جاری رہا۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے مطابق انٹر بینک میں ڈالر 56 پیسے مہنگا ہوا۔ انٹر بینک تبادلہ مارکیٹ کے کاروباری دن میں ڈالر 56 پیسے مہنگا ہوا۔ انٹر بینک میں کاروبار کے اختتام پر ڈالر کا بھاؤ 282 روپے 85 پیسے ہے۔ انٹر بینک میں گزشتہ روز کاروبار کے اختتام پر ڈالر کا بھاؤ 282 روپے 29 پیسے تھا۔